میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سابقہ جمعے کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے ذمے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے۔ ان حقوق میں سب سے بڑا اور مقدم حق قرآن اور سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ نے مختلف رشتے بنائے ہیں، تو والدین کا جو رشتہ ہے یہ بڑا اہم اور عظمت اور فضیلت والا رشتہ ہے۔ تو جتنے بھی حقوق انسان کے ذمے فرض ہیں، سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں، قرآن کریم کے کتنے پاروں میں اور کتنی صورتوں میں اللہ نے والدین کی خدمت، اطاعت، محبت کا حکم دیا، اور والدین کا کہنا اور حکم ماننا بندے پر فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اب اس مسئلے سے کتنی امت ناواقف ہے، والدین کی بات کو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتی، نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، واقعی بڑی عبادات ہے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے حقوق بندوں پہ فرض فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق اور ان حقوق میں والدین کا حق فرض فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی 20 آیات اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق نازل فرمائی۔ سب سے پہلے کسی حکم کی اہمیت معلوم کرنی ہو تو قرآن میں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے اللہ کا پیغام ہے۔ تو اللہ کے جتنے اپنے بندوں کے نام پیغام قرآن میں ہیں، ان میں ایک بڑا اہم پیغام یہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ سب سے بڑا حق حقوق اللہ میں اللہ کا حق ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق اللہ کے بندوں میں سے والدین کا حق۔ اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر آپ کے والدین، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، ایک پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، جب دونوں پہنچ جائیں، بڑھاپے کی حالت میں آ گئے، آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ کو پالتے ہوئے، آپ کے ناز برداشت کرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اولاد اگر غور کرے، دیکھے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ کوئی اولاد، کوئی دعا والدین کی اپنے اولاد سے خالی نہیں ہوتی، جس میں اپنی اولاد کے لیے نہ مانگ رہے ہوں۔ اگر تیری زندگی میں تیرے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، خدمت کی ضرورت پڑ جائے، بیمار ہو گئے، خدمت کی ضرورت ہے،
کمزور ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، محتاج ہو گئے، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس میں بچوں والی باتیں آ جاتی ہیں، بڑھاپے میں انسان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، اولاد کہتی ہے ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ اگر اس حالت میں والدین تمہیں نظر آئے کہ بات صحیح نہیں کر رہے، تب بھی تمہیں یہ حکم ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، تم نے آگے سے غلط جواب نہیں دینا، تم نے آگے سے کوئی بے ادبی نہیں کرنی۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اف کے نیچے کوئی لفظ ہوتا وہ بھی شاید ارشاد فرما دیا جاتا، اف کے نیچے لفظ کوئی نہیں تھا، اف تک نہیں کہہ سکتے، اف آخری لفظ ہے۔ جب انسان کو کوئی چیز ناپسند لگتی کہتا اف، اف کہتا ہے، تمہیں اتنا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم نالائق ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے بڑا کچھ کہا ہو سکتا ہے، ہم کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان قرآن سے درس لے رہا ہو، قرآن سے پیغام لے رہا ہو، قرآن سے رہنمائی لے رہا ہو، تو کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، کبھی وہ ایسی بے ادبی نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا جیسے نماز فرض ہے یہ بھی فرض ہے، جیسے میں خوشی سے نماز پڑھنے جاتا ہوں ایسے میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ میرے ذمے ہے، یہ میں والدین کو ان کی خدمت کا صلہ نہیں دے رہا، یہ میں اپنے رب کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ والدین کی خدمت کا صلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کروا کے پورا حج کروایا ہے، کندھوں پہ سوار کروا کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بچپن میں تو نے دودھ پیا اس کے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حج کروانا کندھوں پہ سوار کر کے آسان کام ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن ہے، قرآن کی رہنمائی، قرآن کی تعلیمات، رب کا پیغام اپنے بندوں کے نام، رب کا پیغام اپنے بندوں کے نام کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم اف تک نہ کہو۔ جتنا بڑھاپا آگے بڑھتا جاتا ہے ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج بدلتے جاتے ہیں، ان کے مزاجوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اولاد کہتی ہے جی باپ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں چھوڑتا۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا ان کا حق ہے، تم کچھ نہیں کہہ سکتے، تم سنو، تمہیں سننا ہے، تمہیں اگر بات کرنی ہے تم ادب کے دائرے سے نکل کر بات نہیں کر سکتے، یہ ان کا حق ہے، خاموش ہو جاؤ، سن لو۔ تم آج سنو گے کل تمہاری اولاد تمہاری بھی سنے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قرآن دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمْ اف۔ ایک عالم نے اس کا عجیب ترجمہ کیا، اف، اف کسے کہتے ہیں؟ اس نے پیشانی پہ بل ڈالنا، جیسے ہم غصے میں بولتے نہیں ہیں، غصے میں لفظ کوئی نہیں نکالتے، صرف ہم غصے سے کسی کو دیکھتے ہیں اور ہماری پیشانی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ فرما رہے تھے اف کا یہ ترجمہ ہے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں ہے، بات کیسے کرنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے سے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اللہ، بہت کمزور ہے امت، بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور ہے، بہت غفلت ہے، بہت سستی ہے۔
جب تک اس کی اہمیت نہ ہو تو انسان اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ جو ملازمین ملازمت کرتے ہیں مختلف محکموں میں، ان کی ذرا کیفیت دیکھیے، اپنے افسر کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے باس سے کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، کیسے جھکتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے اگر کہنا مجھے سجدہ کرو وہ سجدہ کر جائیں گے، اتنا جھکتے ہیں۔ اس کی اہمیت ہے انہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے، اگر ذرا سی میں حرکت کروں گا مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ اس کا ادراک ہے، اسے احساس ہے اسے، اس لیے بڑا ادب سے داخل ہوتا ہے اس کے کمرے میں اور ہاتھ مار کھڑا ہو جاتا ہے، سر کیا حکم ہے؟ کبھی ماں باپ کے سامنے کوئی ایسے کھڑا ہوا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے ان کے سامنے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو ذلیل کرو ان کے سامنے، اپنے آپ کو کمزور کرو، جھکو، ادب میں جھکو، تمہارا دل ادب سے جھکا ہوا ہو۔ اور اللہ نے دعا سکھائی کہ اپنے والدین کے لیے تم نے اللہ سے مانگنا کیسے۔ دعا کون سکھا رہا ہے؟ رب تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ کن کو سکھا رہے ہیں؟ اپنے بندوں کو، کہ ماں باپ کا تم پر بڑا حق ہے، ماں باپ کا تم پر بڑا حق ہے۔ اللہ، کیسے دعا مانگنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، جیسے میری انہیں بچپن میں تربیت کی، مجھے پالا، کیا کچھ نہیں انہیں میرے لیے برداشت کیا۔ کہتے تم نے کیا کیا ہے؟ جب اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں، اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے، طاقت میں آ جاتا ہے، تو پھر کہتا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کتنا خطرناک جملہ آج کا نوجوان اپنے باپ کو کہتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور تو اس عمر تک پہنچا ہے، تیرے گھر میں جنات آئے تھے تجھے پالنے کے لیے، کسی نے تو کچھ کیا ہے کہ تو اس عمر تک پہنچا ہے، تیرے اعضاء مضبوط ہو گئے، تیرے اعصاب مضبوط ہو گئے، اب تو کہتا میرے لیے کیا کیا۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ بڑے دلائل دیں گے آ کے باپ غلط، میں نے کہا مان لیا باپ غلط ہے، لیکن تم پھر بھی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ 21ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے والدین مشرک ہیں، تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے ان کے عمل میں، لیکن دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان کا ادب کرو گے، حالانکہ وہ تو شرک میں مبتلا ہے۔ ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، بات اللہ کی ماننی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروف، دنیا کے معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، حقوق میں تم نے پھر بھی ان کا حق پورا کرنا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے اوپر میرے ماں باپ کا، میری ماں کا کیا حق ہے؟ آپ نے سب سے پہلا کس کا ہے، کس کا حق مقدم ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ 3 مرتبہ پوچھا، تیری ماں کا حق مقدم ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو اس لیے فرمایا مشائخ نے، علماء نے، کہ تعظیم میں باپ کا حق مقدم ہے اور خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے۔ خدمت ماں کی زیادہ ہو، تعظیم باپ کی زیادہ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں اپنے علاقے سے ہجرت کر کے آیا ہوں، اور میں آیا کیوں؟ میں آیا ہوں مدینے میں رہنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، کہ یہاں رہوں گا اور اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ جہاد کروں گا۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا جہاد اسلام کی چوٹی ہے، فرمایا جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ جہاد ہے۔
لیکن آپ نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس نے میرے والدین تو زندہ ہیں. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، جاؤ ان کی خدمت کرو. واپس بھیج دیے. اور ایک حدیث میں فرمایا والدین کی خدمت تیرا جہاد ہے. کتنا بڑا عمل ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ان سے بھی یہی فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو. اللہ. دربار رسالت میں ایک دن ایک عجیب مقدمہ دائر ہوا. دربار رسالت میں ایک دن ایک عجیب مقدمہ آیا. ایک بیٹا شکایت لے کر آیا. شکایت کیا تھی کہ میرا باپ جو میں کما کر لاتا ہوں میرا سارا مال کھا جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. کام میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، گھر میں لے کے آتا ہوں، وہ میرا مال لیتا ہے. تو آپ نے اس کے باپ کو دربار رسالت میں بلایا تاکہ باپ بیٹے کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کیا جائے. ابھی باپ دربار رسالت میں پہنچا نہیں تھا، گھر سے چلا تھا. عرب چونکہ شاعر ہوتے تھے، ان کی گٹی میں شاعری تھی. اب جو گھر سے چلا اور اسے پتہ چلا کہ مجھے اس وجہ سے بلایا جا رہا ہے کہ بیٹے نے دربار رسالت میں باپ کی شکایت کی، اس نے اپنے ذہن میں کچھ عربی اشعار سوچنے شروع کر دیے جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب میں طاقت میں تھا، مضبوط تھا، اور یہ میرا بچہ چھوٹا تھا، میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی. گرمی میں اس کو سردی مہیا کی، سردیوں میں اس کے گرمی مہیا کی، میں اس کے اوپر سایہ دار درخت کی طرح کھڑا رہا، کتنی محنت مزدوری کر کے میں گھر میں رزق لے کے آتا اور ان کی پرورش کرتا. جو والدین اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو وہ ساری کیفیات کے اشعار اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا. زبان پہ نہیں آئے تھے، سوچ رہا تھا، بنا رہا تھا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب کو بتاؤ کہ جن کو آپ نے بلایا ہے اس کا مقدمہ کا فیصلہ بعد میں کرنا، بات بعد میں سننا، پہلے اس سے کہنا کہ تو تیرے ذہن میں اشعار آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دے دی، وحی نازل ہو. کتنا بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ تھا، وحی آئی، بڑا اہم پیغام دینا تھا. جب وہ دربار رسالت میں پہنچا ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ تو جو تم اشعار سوچ کے آئے ہو وہ ذرا پڑھو. تو اس نے کہا میں اشعار سناؤں؟ میں نے تو پڑھے نہیں، میں نے لکھے نہیں، آپ کو کس نے بتایا میں نے اشعار سوچے؟ آپ نے فرمایا تم اشعار پڑھو، اس سناؤ پہلے جو تم ابھی سوچ کے آ رہے تھے. ایک تو اس کی حیرانگی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اشعار سوچ رہا ہوں. جب اس نے وہ اشعار سنانے شروع کیے، اس میں بچپن کی داستان تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. جب اس کے اشعار مکمل ہوئے تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. آج کے بعد یہ شکایت دربار رسالت میں نہ آئے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اولاد کہتی تو آپ نے کیا کیا ہے؟ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے. صحابیت، ساری دنیا کے کتب ابدال جمع ہو جائیں، صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتے. جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی حالت، وہ صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا. اور صحابہ کے بارے میں اللہ کا اعلان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا.
اللہ کا اعلان، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے۔ کتنی آیات صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی قرآن کی۔ حضرت اویس کرنی آپ کا زمانہ پاتے ہیں، آپ کے زمانے میں یمن میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کو آنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے میں آپ کی زیارت کروں، تو آپ، اور میری والدہ بیمار ہے، میں ان کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا کہ تم میری زیارت کو نہ آؤ، میری ملاقات کو نہ آؤ، تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے۔ آج کے زمانے کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا چھوڑو اس کو، زیارت کر کے آؤ، یہ کام نہیں ہے، اصل کام تو وہ ہے۔ آپ کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے انہیں روک دیا، حالانکہ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے۔ ایک زیارت کرتے، اور کاموں سے بھی باہر نکلتا ہے بندہ، نکل جاتے، نہ بتاتے ماں کو، زیارت کر کے آ جاتے۔ لیکن دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ کتنی ہم چیزیں ایسے کرتے ہیں وہ ہماری خواہش ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا، ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ ماں باپ کو گھر میں خدمت کی ضرورت ہے، کہتا میں تو فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں تک مسئلہ ہے، اگر باپ بیمار، ماں بیمار، خدمت کی ضرورت، یہ مسجد کی فرض نماز چھوڑ سکتا ہے، گھر میں نماز پڑھے، خدمت مقدم ہے، نماز گھر میں پڑھے۔ اگر اتنی خدمت کی انہیں ضرورت ہے، لیکن کون سمجھے گا کہ دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے۔ کہتے میں ماں بیمار، باپ بیمار، کہتا میرا تو فلاں کام بڑا ضروری ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے، فلاں دین کی میں نے خدمت کرنی ہے، فلاں میں نے پروگرام میں شریک ہونا ہے، میں نے جماعت کے ساتھ جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے یہ ایک حدیث نہیں، میں نے بھی چند حدیثیں سنائی ہیں کہ کتنے صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا فوراً واپس پلٹو، انہیں جا کر راضی کرو، انہیں مسکراؤ جیسے تم انہیں روتا چھوڑ کے آئے ہو۔ ان کی اجازت ضروری ہے۔ حضرت اویس کرنی کو اللہ کے نبی نے نہیں آنے دیا، ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ اور پھر مقام کیا ملا ہے حضرت اویس کرنی کو؟ مقام کیا ملا ہے؟ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، تیرے زمانے میں یمن سے ایک شخص جس کا نام اویس ہوگا، قرن قبیلے سے ہوگا، علامات اور نشانیاں بتائیں، اب تیرے زمانے میں آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن کے آتا۔ حضرت عمر رائے اور مشورہ دیتے تھے، قرآن بن جاتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا عمر، آدھی دنیا کا حکمران عمر، اتنا بڑا مقام صحابیت کے شرف حاصل ہے، جنت کی بشارتیں پا چکے ہیں، حیران ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے عمر اپنے لیے دعا کروانا۔ کس سے؟ اویس۔ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ دعا کروانے کا، صحابی کو۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت اس مقام تک لے گئی۔ اور فرمایا عرب کا ایک قبیلہ تھا غالباً بنو قلب، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر حضرت اویس کرنی کی سفارش پر لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اسے یہ مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، کہ ماں کی خدمت انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی۔ کتنے بڑے بڑے کتب ابدال، انہیں ولایت اس بنا پر نصیب ہوئی کہ انہوں نے ماں کی خدمت کی تھی۔
اولاد آج کتنی غافل ہے. باپ کیا کچھ کہتا ہے، اولاد کچھ کہتی ہے. باپ لوگ خون کے عنصر ہوتے ہیں ادھر آ کے، وظائف مجھ سے پوچھتے ہیں، اعمال پوچھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان کو وظیفہ بتا دیں. ایک باپ مجھے کہنے لگا میں گھر میں جب اکٹھا کھانا کھانے بیٹھتا ہوں، اولاد جب میں جا کے بیٹھتا ہوں وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، جب میں جا کے بیٹھتا ہوں وہ منہ دوسری طرف جان بوجھ کے پھیر لیتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں وہ مجھ سے سلام بھی نہیں کرتے اور حال بھی نہیں پوچھتے، جب کہ میں نے اعلیٰ تعلیم انہیں دلوائی، سارے خرچے کیے، اعلیٰ ڈگریاں ان کے گلے میں بنا کر ٹاپ بنا کے ڈالی ہیں. ڈگریاں کیا دے رہی ہیں؟ ڈگریاں والدین کا حقوق بتائیں گی؟ والدین کی خدمت بتائیں گی؟ وہاں تو ڈگریوں کی بات چلے گی، وہاں تو مال بنانے کی بات چلے گی، وہاں تو بڑا بننے کی بات چلے گی. یہ تعلیم وہی سکھا رہی ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ یہ نظام تعلیم مسلمانوں پہ ایسا مسلط کر رہا ہوں کہ نام کے مسلمان ہوں گے، دل و دماغ سے انگریز ہوں گے. اور آج اولڈ ہاؤس پاکستان میں ہی بنے ہوئے ہیں، آپ کے ضلع ٹوبا ٹیکسی میں بنا ہوا ہے، اور بوڑھے والدین کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیے کہ ہم بڑے تنگ ہیں ان سے. میرے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے. اللہ بھی ناراض ہے اگر ماں باپ کو تم نے ناراض کیا ہوا ہے. 3 مرتبہ باپ بات پوچھ لے، ہماری طبیعت ہمارے مزاج میں فرق آ جاتا ہے کہ ابا جی 3 مرتبہ تم آپ کو جواب دے چکا ہوں، اب پھر وہی بات پوچھی جا رہا ہے، ہماری مزاج بدل جاتا ہے. ایک حدیث میں نے کسی عالم سے سنی، خود پڑھی نہیں ہے، واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تھے، وہاں قرآن، ایک صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. قرآن تو وہ دنیا میں پڑھ رہے تھے، آواز اس کی جنت میں آ رہی تھی. جب آپ واپس آئے، آپ نے پوچھا کہ تم عمل کیا کرتے ہو؟ وہ خاص عمل اپنا بتاؤ. اس نے میں اپنی ماں کی خدمت بڑی کرتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے بالوں میں تیل میں خود لگاتا ہوں. اور میری ماں مجھے ایک مرتبہ کہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں دوبارہ نہیں پوچھتا ماں نے کیا کہا، اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں ماں نے مجھے کیا کہا تھا، دوبارہ پوچھنے کی تکلیف نہیں دیتا. اللہ نے اس کی بدولت کیا انعام دیا ہے؟ قرآن دنیا میں پڑھتے ہیں، آواز کہاں جاتی ہے؟ جنت. چھوٹا عمل نہیں ہے. اللہ نے طاقت دی جن کو والدین، شیخ الاسلام صاحب تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے، فرمایا جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت دنیا کے حساب سے ان کے پاس کوئی نہیں. بڑی نعمت ہے جن کے والدین زندہ ہیں. باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. کبھی اس حدیث پہ غور کریں تو آپ کے اوپر بڑے راز کھل جائیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور جس کو دھتکار دیا جاتا ہے، جس کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. اللہ، ماں باپ دن رات اپنی اولاد کے لیے ایک کر دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو کیسے اولاد؟ فرمایا قیامت، قرب قیامت، ان تلد الامۃ ربتها. حدیث، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، اپنے والدین کو دور کریں گے. دوستوں کے ساتھ کیسے گپ شپ کرتے، کتنے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیوں خوش نہیں ہوتے؟ جبکہ ماں باپ کی زیارت ایک حج عمرے کا ثواب ہے. ماں باپ کی زیارت ایک حج عمرے کا ثواب ہے. کون لے گا ثواب؟ دل بنا ہوگا تو ثواب لے گا، جب دل میں احساس نہیں کہاں سے ثواب لے گا؟ باپ روکتا ہے، بیٹا ادھر نہ جاؤ، ان بچوں سے نہ پھرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. کہتا میں سمجھدار ہوں، میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کروں. کتنی خطرناک بات ہے کہ والدین کو اولڈ ہاؤس جمع کروا دیتے. یہ مسلمان کی تہذیب نہیں ہے، یہ یورپ کی تہذیب ہے. کیا ان کے اوپر بیتتی ہے؟ اور اولاد کہتی ہے ہمارے کاموں میں بڑی رکاوٹ ہے، کامیابی نہیں مل رہی. اور تم نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنے باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ تمہیں دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی. والدین کی نافرمانی کا گناہ اتنا خطرناک ہے، وہ انسان دنیا میں بھی ذلت اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی ذلت اٹھائے گا.
دنیا بھی اس کی ذلت سے بھری ہو. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا انتقال ہونے لگا, لوگ اسے کلمہ پڑھانے, اس کی زبان ہی نہیں چل رہی. تو کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا پتہ کرو اس کے ماں باپ تو ناراض نہیں ہیں, اس کی ماں تو ناراض نہیں. تو ماں سے پوچھا, اس نے کہا میں تو ناراض ہوں. اس وجہ سے ناراض ہوں جب یہ بات کرتا تھا میرے دل کو کاٹ کے رکھ دیتا تھا, ایسی طریقے سے ماں سے بولتا تھا. اللہ اکبر. تو اس کی ماں سے کہا کہ معاف کر دو. اس نے معاف کیا, اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. معاف کیا. ایک گناہ زبان کلمہ جاری کرنے سے رکاوٹ بنا ہوا, ایک گناہ. وہ کون سا؟ ماں کی نافرمانی. اور مزید ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ غالباً سنایا کرتے تھے. ایک بچہ اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ تم کتے کی طرح بھونکتی ہو, ایسی گالی نکالتا تھا. فرمایا جب اس کا انتقال ہوا اس کی قبر سے کتے کی آواز آتی تھی. کیسے سمجھائیں آج کے نوجوان کو؟ اہمیت دو. اللہ نے اپنے بندوں کے حق فرض فرمائے ہیں. قرآن کی سینکڑوں آیات, ایک آیت نہیں, دو نہیں, پڑھو تو صحیح, پڑھتے نہیں ہیں. اب کیسے سمجھائیں؟ نہیں پڑھتے تو ہماری بات مان لیں, ہم پڑھ چکے ہیں, پڑھا رہے ہیں. قرآن کی سینکڑوں آیات اللہ کے بندوں کے حق بیان کر رہی ہیں, اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق قرآن ہمیں والدین کا بتاتا ہے. والدین کا بتاتا ہے کہ سب سے بڑا حق ان کا ہے. ان کی خدمت کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے مستحق بنو. اگر تم ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کے مستحق نہ بنے تم ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا وہ برباد اور ہلاک ہو گیا, ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا گیا. توجہ سے ان کی بات سنو, ان کی بات مانو. پتہ نہیں کتنی زندگی کس کی باقی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے, یقین کریں, دنیا کی زندگی چند دن کی پہلے کی بات ہے. ایک نوجوان بڑا کہتا پریشان, اس کی اہلیہ کا فون آیا, اس کا باپ انتقال کر گیا اور اس کی زندگی میں بدتمیزی کرتا, بے ادبی کرتا تھا, غصے والا تھا. کہتی اب وہ پریشان ہے کہ میں اس کا کیا تدارک کروں, والد دنیا سے چلا گیا, میں تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا. تو اس کی طرف سے ہم اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں, صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں. جو اولاد ماں باپ کی نافرمان رہی اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے, وہ ایک تو ان کے لیے استغفار کثرت سے کریں اور کثرت سے انہیں اصالہ ثواب کریں, اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ عمل کریں, کرتے رہیں زندگی بھر. ممکن ہے اللہ انہیں فرما برداروں میں لکھ دے, ممکن ہے اللہ انہیں فرما برداروں میں لکھ دے کہ ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے اصالہ ثواب کثرت سے کریں اور معافیاں مانگیں اللہ سے. اور جب والدین کی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر بڑے تذکرے کرتے ہیں, ہمارے باپ دنیا سے چلے گئے, ہم خدمت نہیں کر سکے, ہم یہ نہیں کر سکے, ہم نے وہ نہیں کر سکے. جب حاصل تھی نعمت اس وقت تم قدر نہیں کرتے تھے, اس وقت تم پوچھتے نہیں تھے, اس وقت تمہارا اپنا ایک سٹائل تھا, اپنی ایک لائف تھی, اپنی ایک زندگی تھی. دوستوں کی باتوں پہ خوش ہوتے تھے, باپ کی بات پہ ناراض ہوتے تھے, دوستوں کو قریب کرتے تھے اور ماں باپ کو دھکے دیتے تھے. اس وقت تو تمہاری یہ حالت تھی. اب جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اب تمہیں پریشانی ہو رہی. نعمت حاصل ہو قدر نہیں کرتے, نعمت چھن جائے تو پھر بڑا احساس ہوتا ہے کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے, ہم یوں کرتے وہ کر دیتے. اب کر لے, جس کو اللہ پاک نے نعمت دی ہے اب وہ خدمت کر لے. باپ کی راہ کو ٹانگیں دبائے, ماں کو دبائے, خدمت کرے, جو ممکن ہو سے ان کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ آج کے نوجوان کو سمجھ نصیب فرمائے. قرآن کے اس خوبصورت بڑے خوبصورت پیغام پر مجھے آپ کو صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.